1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے. جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیا جس شاید بھی نیت کرے نا دل کرنا بھئی ہن کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھوں آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو جے کبھی نہ خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہندی اے لو جی کھیر کھاؤ جی. کس سے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا. جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے بولتا رہے بک بک کرتا رہے. اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے. علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. داتا ملک ریاض اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے. ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی. آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے. تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا. اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں. کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے. سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے. آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو ہے ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ جتنی ہیروئن چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں، آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے. جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کریم گری تھی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو 1 سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی اسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں. وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں جو نگاہیں مارا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب
مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے. کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے, آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وہ غوث قطب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر, وہ مر جائیں کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھیں اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے یار. سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی, آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی, اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں, اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے, فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ چندے جمع ہوتے ہیں, انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں. محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین, جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ. میں تو جاتا رہا ہوں, مجھے تو آئیڈیا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے, یہاں جلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے. جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے, 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں, ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے, جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر. لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں, سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں, بزرگ کو نہیں چلا رہے, چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے. خام خواہ آپ کو ایک زام ہو گیا. یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم, ویسے لفظ عربی میں زام ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ان ویژول تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہیں, ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں.